तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुने। एक सुई में 2 इलायची डालकर घर में चुपचाप खामोशी के साथ शांति से इस जगह रख दीजिए। उसके बाद आपको जो फायदे मिलेंगे, जो करिश्मे होंगे, अगर आपको पता चल जाए तो इसी समय, इसी टाइम, इसी वक्त आप लोग एक सुई और 2 इलायची लेकर ये अमल कर लेंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए एक भी सेकंड का स्किप किए बगैर आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। मेरी बात माने, इस वीडियो को आप लोग एक सेकंड का भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखें, वीडियो में आखिर तक बने रहें और मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए और ये अमल ठीक तरीके से करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आप यकीन माने आज का ये अमल बहुत बहुत ज्यादा खास अमल है जो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जी हाँ, सुई जो कि हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी यकीनन आपके घर के किचन में, आपके घर के रसोई में मौजूद होगी। मेरे कहने से आप तमाम मेरे भाइयों बहनों को ये छोटा सा अमल जरूर करना है, फिर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ, ऐसे ऐसे फायदे आपको मिलेंगे कि जो आपको अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिले होंगे, जो इंशाअल्लाह आज आपको मिल जाएंगे। साबुत इलायची को, खड़े इलायची को तिब में यानी मेडिकल में दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, यूनानी दवाइयों में, हर्बल में, जड़ी बूटियों में बहुत इस्तेमाल होता है इलायची का, दवाइयाँ बनाने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और हमारे घरों में खानों में भी इस्तेमाल होता है। अब चाहे हमारे खाने मीठे हों या नमकीन हों या तीखे हों, हम सभी जानते हैं कि हर तरह के खाने में इलायची इस्तेमाल की जाती है। इलायची हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ इलायची पेट के अमराज से, यानी कि हरी इलायची पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है, यानी छुटकारा दिलाती है। यानी कि सब्ज इलायची जो होती है, हरी इलायची जो होती है, वो पेट की बीमारियों में, पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। याद रहे, बदहज़मी में भी, यानी हाजमा ख़राब होने पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद यानी बहुत मुफीद होता है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये सीने की जलन में और डकार में बहुत फायदेमंद होती है। छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को बहुत सुकून मिलता है। अगर हम इलायची का इस्तेमाल दूध के साथ करें तो इलायची को दूध के साथ इस्तेमाल करने से हमें ये फायदा मिलता है कि ये बलगम के पैदा होने को रोकती है। याद रहे, खांसी में और नज़ला में, ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, गला बैठ जाने की हालत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी का गला बैठ जाता है तो इस सूरत में हम इलायची को चाय में डालकर इस्तेमाल करें तो इससे फ़ायदा ये होता है कि गला ठीक हो जाता है। सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है, यानी कि छोटी इलायची के इस्तेमाल से फैट भी कम होता है। अगर हम इलायची के तेल के कुछ कतरे पानी में डालकर
اس سے نہائیں، یعنی کہ الائچی کے تیل کو پانی میں ملا کر اس سے نہایا جائے تھوڑا سا کچھ قطرے، تو اس سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے ذہنی انتشار نہیں ہوتا اور سانس کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند یعنی کہ بہت مفید ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ تو وہ فائدے ہیں، ہم نے تو یہ آپ کو ان فائدوں کے بارے میں بتایا جو ہم اپنی عام زندگی میں اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، لیکن آج کی اس خاص ویڈیو میں اس کے جو فائدے بتانے جا رہا ہوں، اس کو جب آپ کریں گے تو 5 منٹ کے اندر ہی آپ لوگ کمال دیکھیں گے کہ الائچی کے 2 دانوں سے آپ کو کتنے بڑے بڑے فائدے ملے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو دکھ دے رہا ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہے، یا وہ آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے پریوار کا، یا آپ کی جان و مال کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور آپ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا، وہ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہا، آپ کو تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہا ہے، آپ کو پریشانیوں میں ڈالتے جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں یہ عمل بہت خاص ہے ایسے موقعوں کے لیے، ایسی پریشانی کے لیے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، الائچی اور سوئی کا عمل جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رزق کی بندش کو دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رزق نہیں کھل رہا، ہمارے رزق کو تالے لگ چکے ہیں، ہمارے رزق میں بندشیں پیدا ہو چکی ہیں، کچھ لوگ، کچھ بھائی بہنوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کام میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں بندش لگا دی گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، ہم کتنی بھی محنت کرتے ہیں، کتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی، کام آگے نہیں بڑھتا، برکت نہیں ہوتی، ہم کوششوں پہ کوششیں کرتے ہیں لیکن کاروبار دن بدن بڑھنے کے بجائے دن بدن گرتا جا رہا ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانیوں پہ پریشانیاں آتی جا رہی ہیں، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور کاروبار بالکل نہیں چل رہا، ایسا لگتا ہے کہ بندش لگا دی گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہیں ایسے جو میرے بھائی، میرے بہن، میری ماں بہنیں، میرے وہ دوست جو بالکل سمجھ لیں ہار چکے ہیں، چاروں طرف سے خوب محنت کرتے ہیں لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا اور حالات سدھرتے نہیں، رزق میں، دولت کمانے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں، بہت مصیبتیں آ چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر لینے کے بعد ان سب کی رزق کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، روزگار کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، کام دھندے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، خوب دولت آئے گی، سب کے کام دھندے میں، روزی رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی، کاروبار میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی، گروتھ ملے گی انشاءاللہ تعالی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا میرے پیارے دوستوں، ایسی جگہ سے دولت آئے گی کہ یقین مانے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ کاروبار میں نقصان ہو جانا، جی ہاں، آج کل ہر کوئی رو رہا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا کام نہیں چل رہا،
पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, अब दिन ब दिन मेरा कारोबार नीचे होता चला जा रहा है। कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। दुकान है मिसाल के तौर पर, तो कस्टमर्स आते हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते, या फिर कस्टमर्स आते ही नहीं। कारोबार में बहुत ही ज्यादा परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो को देखने के बाद और हमारे बताए गए तरीके से ये अमल करने के बाद आप सबकी रिस्क की, मालो दौलत की, पैसों को लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद इसका एक और जो बड़ा फायदा है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत। जो मेरे भाई, मेरी माँ बहनें इस बात को लेकर परेशान हैं, बीवी कहती है कि मेरा शौहर या मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या शौहर मुझसे मेरी बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, या वो मुझको वक्त नहीं देते, हमें टाइम नहीं देते, सारा का सारा दिन बाहर ही गुजार देते हैं, काम से आकर अपना दिन वो बाहर गुजार देते हैं। इसी तरह से कुछ भाई भी ये कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे वक्त नहीं देती, मुझे टाइम नहीं देती, या मेरी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बैठ जाती है। अगर ऐसी परेशानी है, दोनों एक दूसरे की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे, आप सुई में 2 इलायची को रौंदेंगे, और मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद आप ऐसे करिश्मे देखेंगे, ऐसे कमाल देखेंगे कि वही मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे। घर में मोहब्बत पैदा होगी, खुशहाली आएगी, सुकून आएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद शादी के लिए जो मेरी बहनें या जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं, रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं कि रिश्ता आ जाता है, हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। यानी कि मेरी बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं रिश्ता ना होने की वजह से, मेरे भाई जो घरों में बैठे हुए हैं रिश्ता ना होने की वजह से, अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में शादी के लिए उनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि रिश्ते नहीं मिल रहे। रिश्ते मिलते हैं तो तय नहीं हो पाते, हो भी जाते हैं तो कट जाते हैं, या रिश्ते आते हैं पर पसंद नहीं आते। ऐसी परेशानियों में घिरे हुए हैं, इस वजह से परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। या फिर वो मेरे भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी अच्छी एजुकेशन में बहुत पैसे लगाए, बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, और उनको भी काम ना मिलने की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से, अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी ना हो पाने की वजह से रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, और वो भी बेरोजगार भी बैठे हैं और शादी भी नहीं हो पा रही, इसलिए बिना शादीशुदा ही बैठे हैं, उम्र गुजरता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी उन तमाम बहनों की और मेरे उन तमाम भाइयों की भी ऐसी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी अल्लाह पाक के फजलो करम से। और मेरे वो भाई, वो बहनें, वो माँ बहनें, वो दोस्त अहबाब जो ये कहते हैं कि हमारे घर में जादू है, किसी की नज़र है, ऐसा कुछ है जिसके वजह से घर में सुकून नहीं, बरकत नहीं, हमें घबराहट होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी सी कामयाबी मिलती है कि हम सब लोग, हम सब घर वाले नजरों में आ जाते हैं, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे काम को नजर लग जाती है।
تو نظر بد کیسے ختم ہوگی وہ بھی دیکھیں گے، جانیں گے۔ ایسے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کہ جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ ایسے گھر کہ جن گھروں میں بے برکتی رہتی ہے، گھروں میں برکت آنے کا نام نہیں لیتی۔ انشاءاللہ جب میرے وہ دوست، وہ ماں بہنیں، وہ بھائی یہ عمل کر لیں گے تو اس گھر میں اتنی برکت آ جائے گی انشاءاللہ تعالی بفضل خدا کہ وہ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ آپ دوسروں میں بانٹتے پھریں گے، دوسروں کی ہیلپ کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس اتنا آ جائے گا۔ اس عمل کا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ بڑے توجہ سے، بڑے دھیان سے سن لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کو یہ سارے کے سارے فائدے ملنے والے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ رضوان بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، ہم لوگوں کو یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ تو میرے تمام پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم آپ کو عمل کرنے کا طریقہ اچھے سے ڈیٹیل میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں لگے بیل آئیکن کو، یعنی بغل میں گھنٹے کا نشان ہوگا، ایک بیل کا آئیکن ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یقین مانیں یہ بالکل فری ہے، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، آپ ہی کی طرح کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے آپ کا، دیر کس بات کی، اس ویڈیو کو ابھی فوراً لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو بنا کہیں سکپ کے ویڈیو کو تھوڑا سا بچائیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری باتیں، ساری معلومات اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ 2 سبز یعنی 2 ہری الائچی لینے ہیں۔ آپ لوگ ہرے رنگ کی 2 الائچی لے لیجئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے ہاتھ میں ایک الائچی پکڑیں اور سب سے پہلے آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ کوئی سی بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ لوگ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں،
یہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا، سنا دیا۔ آپ لوگ یہ درود پاک بھی، یہ درود شریف بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی چھوٹی درود شریف، کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، دھیان سے سنیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صرف اتنا بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علی محمد، صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ تو آپ جو درود شریف آپ کو یاد ہو یا جو آپ چاہیں پڑھ لیجئے، آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 1 بار قل هو اللہ شریف، یعنی سورہ اخلاص۔ ہم آپ کو سورہ اخلاص بھی 1 بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ 10 بار پڑھیں یا متکبر، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یا متکبر، یہ ہو گیا 1 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 2 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 3 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 4 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 5 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 6 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 7 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 8 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا آپ کا 9 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 10 بار۔ آپ کا تسبیح 10 بار آپ نے پڑھ لیے، 10 بار آپ نے ورد کر لیا اس کا۔ 10 بار اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنے کے بعد، یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد، آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں 3 بار پڑھی ہو، آخر میں بھی 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اس الائچی پر دم کرنا ہے، یعنی اس الائچی پر پھونک مار دیں۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اتنا پڑھ کر اس الائچی کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے۔ الائچی پر پھونکنے کے بعد آپ نے جو الائچی لی ہو، اس الائچی کو آپ اس سوئی کے اندر ڈال دیں۔ جو ایک سوئی آپ نے لی ہے نا، اس الائچی کو سوئی کے اندر ڈال دیجئے۔ اس کے بعد دوسری الائچی ہاتھ میں اٹھائیں اور اس پر بھی اسی طرح سے دم کریں۔ یہ پڑھائی کریں جو ہم نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر 1 بار سورہ اخلاص، پھر 10 بار یا متکبر، پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کر اس الائچی پر آپ کو دم کر دینا ہے، اس پر آپ لوگ دم کر دیجئے۔ اس کے بعد دوسری الائچی کو بھی آپ اسی سوئی کے اندر روندے پرو دیں۔ جب آپ دونوں الائچیوں کو سوئی کے اندر پرو دیں گے، اب آپ کو کیا کرنا ہے اس سوئی کا اور ان 2 الائچیوں کا، تو آپ کو اس کو اپنی گھر کی چھت پر ڈال دینا ہے، کونے میں۔ اس سوئی کو اور ان الائچیوں کو جو سوئی میں آپ نے ڈالی ہے، اپنی چھت کے کونے میں رکھ دینا ہے، کونے پہ رکھ دینا ہے، اور چپ چاپ آپ کو نیچے اپنے کمرے میں آ جانا ہے۔ اور سوال یہ ہوگا کہ جس کا چھت نہیں، یعنی کہ جن کا کٹرین ہے، یا پھر جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہی کونے میں رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کے اندر آپ کونے میں رکھ دیں، یا جن کا صرف 1 کمرہ ہے یا کچھ کمرے ہیں تو آپ کسی کمرے کے کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے دوران ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اس سوئی کو کونے میں رکھیں، چھت کے کونے میں، گھر کے کونے میں، پہلے تو آپ چھت کے کونے میں رکھیں، چھت نہ ہو پھر آپ اپنے گھر کے اندر کونے میں رکھیں۔
تو جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کام کا آپ نے سوچا ہوگا، اپنے اس کام کو، اس مقصد کو، اس حاجت کو، اپنی اس دلی مراد کو، چاہے وہ ایک حاجت ہو یا ہزاروں حاجتیں ہوں، جتنے بھی مقصد کے لیے، جن جن کاموں کے لیے، جن جن مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ عمل پڑھائی کرنے کے بعد، سوئی میں الائچی ڈالنے کے بعد دعا کریں اپنے ان مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے. اس کے بعد اس حاجت کو، اس مقصد کو، اس دلی مراد کو اپنے دل میں رکھ کر آپ یہ سوئی آپ رکھنے جائیں، سوئی اور الائچی. امید ہے آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے. اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی فائدہ ہو، تو ان تک اپنے تمام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.